کے. لیکن شرط ہے ایمان, شرط ہے ولایت. اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پہ قائم رہے. آخری زمانے میں ایمان ضائع ہوگا, لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا, لوگ دور ہو جائیں گے دین سے, اللہ کا انکار کر دیں گے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے, دین کا انکار کریں, قرآن کا, اہل بیت کا. یہ وہ زمانہ جہاں دین کو سب سے زیادہ مضبوطی سے تھامنا. اس زمان معاشرہ ان تمام چیزوں سے بنتا ہے, ان تمام کے تمام حالات کے اندر ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم کھانا نہیں ہے, سب سے زیادہ اہم گندم نہیں ہے, پانی نہیں ہے. سیاسی حالات بنتے بگڑتے رہیں گے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ پاکستان کے سیاسی حالات سے خراب ہیں. بھئی یہ کربلا سے بدتر حالات نہیں ہیں. جہاں بیویاں قیدی تھیں, مٹ گیا یزید, زینب کبریٰ کا نام بھی باقی ہے, حرم بھی باقی ہے. جمع ہو کے ایک طرف کھڑا ہو جائے اور تینوں کہیں کہ ہم بچائیں گے. یہ نہیں بچا سکتے. بچائیں گے تو محمد و آل محمد بچائیں گے. آپ سلامت رہیں. جب میرے بزرگ نعرہ لگاتے ہیں تو میرا خون دگنا ہو جاتا ہے. نہ کریں, ایک دوسرے کی دشمنی نہ کریں. لیکن ان حالات میں اگر کوئی ہمارے لیے امید ہے تو صرف ہمارے ہی لیے ہے. باقی سب کو تاریکی نظر آ رہی ہے, ہمیں نور نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. سنیے گا, یہ معاشرہ, خاتون جنت نے ڈرایا, بولا, کہا کہ خبردار باز آ جانا. لیکن یاد رکھنا, اگر کوئی ظلم و جور سے کام لے تو معاملہ ختم نہیں ہوتا, معاملہ جاری رہتا ہے. تاریخ فیصلہ کرتی ہے. ہمیں تاریخ کے آج ان اوراق پہ یہ فیصلہ کرنا ہے ہم کس طرف کھڑے ہیں. ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں یا خدا نہ کرے ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بس یہ تاریخ 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا میں جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. معاشرہ آج بڑے تشدد کا شکار ہے, بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. پاکستان میں حالات, ان تمام حالات کے باوجود بھی اگلے 1-2 برس میں بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. مہنگائی کچھ ہے, لیکن دنیا کے اندر جو ممالک بحرانوں سے گزرنے کے بعد پھر ڈیولپ ہوں گے, ابھریں گے, ان میں سے ایک پاکستان ہوگا. دنیا کی آئندہ جو بڑی بڑی طاقتیں, 600 سال سے یورپینز کا, یہ جو آپ لوگ گورے کہتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں, ان کا راج تھا سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے. امریکہ بھی مقامی جو لوگ تھے وہ ریڈینین تھے. یہ جو انگریز ہیں وہاں پہ یہ برطانیہ کے ہیں, آئرلینڈ کے ہیں, فرانس کے, جرمنی کے. 87 برس سے 90 برس سے امریکہ کا ڈالر دنیا میں ریزرو کرنسی ہے. اس سے پہلے برطانیہ کی کرنسی ریزرو کرنسی تھی, اس سے پہلے فرانس کی, اس سے پہلے اسپین, اس سے پہلے ہالینڈ کی, اس سے پہلے پرتگال. 600 سال سے ان کا راج ہے. اب ان کا راج ختم ہو رہا ہے, اب نئے بڑے بڑے دوسرے ملک آ رہے ہیں. اب ہمارے بہت سے سیاستدان, حکمران اور ہمارے جو سربراہی طبقہ ہے وہ ہمیشہ دنیا کی طرف دیکھتا رہتا ہے. غور سے سنیے گا اس بات کو. میرے سارے اپنے نوجوانوں سے, بھائیوں سے, اپنے بچوں سے خاص درخواست ہے, میرے ان جملوں کو بس میں نے اسی پہ تمام کر رہا ہوں مجلس آج کے. سارے ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اس کی اس کی طرف, اس ملک کی طرف جائیں یہ پیسے والا ہے, اس ملک کی طرف جائیں وہ پیسے والا ہے, اس ملک کے پاس تیل زیادہ ہے وہاں گیس زیادہ, کس کی طرف جائیں. ان ملکوں کی طرف مت جاؤ, اللہ کی طرف جاؤ, رسول اللہ کی طرف جاؤ, علی مرتضیٰ کی طرف جاؤ. یہ وہ خدا نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہے, یہ ولایت نہیں رکھتے, یہ طاغوت ہیں, یہ ظلم و جور سے منواتے ہیں. جس بات پہ تمام کرنا چاہتا ہوں, آیت میں نے حضرت فضا اور حضرت قمر سے متعلق تحقیق کی تو اس سال مجھے جو جملہ ملا ہے اس کو اگر سننا پسند فرمائیں گے اسی پہ تمام کریں. میں نے تمام کر دیا آپ کی زحمتوں کو. کتاب کا حوالہ دے دوں, ان کے محققین ہیں, الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا,
25 جلدوں پہ انسائکلوپیڈیا ہے جناب سیدہ آغا شیخ اسماعیل انصاری زنجانی کا. اس کی جلد نمبر 17 میں صفحہ نمبر 438 پہ انہوں نے لکھا شیخ ولی الدین خونساری کے حوالے سے کہ حضرت فضہ اور حضرت قمبر رضی اللہ عنہما بھائی بہن تھے. حضرت فضہ کنیز جناب سیدہ، حضرت قمبر مولا علی کے غلام، یہ دونوں بھائی بہن تھے اور حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا اور بیٹی تھے. شہزادہ اور شہزادی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں غلام بننا ہے. کوئی نہیں غلام بنتا. انہوں نے کہا ہمیں غلام بننا کس کا؟ کہا علی و فاطمہ کا. اور غلام بنے اور ایسے غلام بنے کہ آج دنیا ان کی غلام ہے. حضرت فضہ نے 20 سال، میں نے جو کتابوں میں پڑھا، مشہور 40 سال کی ہے شاید کسی اور کتاب میں، 20 برس مسلسل صرف قرآن کریم سے خطاب کیا. ہر سوال کے جواب میں آیات پڑھتی تھی. ان کی بیٹی اور ان کی نواسی سے کسی نے پوچھا یہ اتنا مقام کیسے ملا؟ کہا انہوں نے حضرت سیدہ کی کنیزی کی تھی. حضرت قمبر کا یہ مقام تھا کہ اگر کسی کو ہاتھ لگا دے تو شفا مل جائے. کہا کیونکہ میں نے علی ابن ابی طالب کی غلامی میں زندگی گزاری. یہ اسی سال مجھے مطالب جو میں نے نکالے. فضان گرامی، حضرت فضہ صرف جناب سیدہ کے ساتھ نہیں رہے. اگر آج مسائل تھوڑا طویل پڑھوں تو کیونکہ آخری شبیں ہیں، جناب سیدہ کے ساتھ رہیں. پھر کہا اتنا ہی کافی نہیں، اب میں سیدہ کے بچوں کی بھی کنیزی کروں لیکن آل محمد کی عظمت کو سلام. انہوں نے ماں کی کنیز کو بھی کنیز نہیں کہا، ماں کہہ کے بلایا. جسے اہل بیت ماں کہنا، ایک سیاہ فام حبشی خاتون کہ خاندان اہل بیت کے بیٹے بیٹیاں انہیں ماں کہہ کے بلاتے تھے. آپ نے سنا ہے نا، ہمارے بہت سے نوحہ نے بھی لکھا، شعراء نے بھی لکھا کہ کہتے تھے اماں فضہ. سلام اس کنیز جناب سیدہ پہ کہ جنہیں حسن و حسین علیہ السلام جیسی ہستیاں، جناب زینب و ام کلثوم علیہ السلام جیسی ہستیاں ماں کہیں. بس یہ آخری 5-10 منٹ تھوڑے تلخ ہوئے، بہت ماں 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا. مسائل کون ہیں جناب سیدہ کہ جن کے آخری وقت میں جو پاس بیٹھنے والی تھی اور ان کی تسبیح سننے والی تھی وہ حضرت فضہ تھی. اور ساتھ ساتھ رہیں کا فضہ میرے بچوں کو میری بہت عادت ہے. میرا حسین اگر رات میں بھی اٹھ جائے اور پانی مانگے تو فضہ پانی پلا دینا. فضہ میری زینب کو بہت زیادہ حیا آتی ہے، کبھی چادر مانگے تو دے دینا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. یہ بی بی کس انداز سے اپنے بچوں کا پیار اپنی کنیزوں کو سکھا رہے ہیں کہ جناب فضہ پھر ساتھ ساتھ رہیں. بزرگ ہو گئی جناب فضہ لیکن پھر بھی ساتھ ہیں. میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ جب 11 محرم کو جناب زینب نے بیبیوں کو ناقہ پہ سوار کرانا شروع کیا نا، کیونکہ اب مولا عباس تو تھے نہیں تو بی بی سوار کرا رہی تھی. دیکھا ماں کی کنیز کھڑی ہے تو آگے بڑھیں گا میں آپ کو سوار کرا دوں گا. نہیں بی بی آپ بھی تو رہ گئی ہیں. کہا فضہ اماں فضہ کوئی بات نہیں، میں آپ کو سوار کرا دیتی ہوں. سہارا دے کے انہیں بھی سوار کرایا. میری طرف دیکھیے گا، جب بی بی تنہا رہ گئی نا، کوئی نہیں تھا تو بی بی نے دیکھا کوئی ہے جس کا میں سہارا لوں. اونٹنی کو بٹھا بھی دیا جائے نا تو اس کی کیونکہ پشت بہان ہوتا ہے، پشت بلند ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. خصوصاً خواتین کو